اس ویڈیو میں ہم عربی گرامر کی ایک بہت اہم چیز سیکھیں گے جس کا نام ہے ہفت اقسام۔ آپ نے بہت بار سنا ہوگا ہفت اقسام، ہفت اقسام۔ ہفت کا مطلب ہے 7 اور اقسام کا مطلب ہے قسمیں۔ تو اب یہ 7 قسمیں کیا بھلا ہیں، عربی گرامر کا اس سے کیا تعلق ہے، اس سے متعلق ایک شعر آپ کو سناتا ہوں فارسی کا۔ صحیح است و مثال است و مضاعف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف۔ اب یہ شعر اردو اعتبار سے جس کو شعر کہتے ہیں اس معیار کا تو نہیں ہے، لیکن پہلے زمانے میں موضوع اور مقفع کلام کو بھی شعر کہہ دیا جاتا تھا۔ تو شاعر نے ان 2 مصروں میں بڑی مہارت کے ساتھ 7 الفاظ کو پرویا ہے، اور ان 7 میں سے 2 چونکہ ہم قافیہ تھے تو ان کو آخر میں رکھا ہے۔ یہ 7 وہ چیزیں ہیں جو ہفت اقسام کہلاتی ہیں، اور یہ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ان کو بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے، اور ایک مرتبہ آپ یہ سمجھ گئے تو آپ کے لیے علم الصرف کا ایک بہت بڑا دروازہ کھل جائے گا، بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے اگر ان 7 قسموں پر آپ نے عبور حاصل کر لیا، جس کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ 7 قسمیں ہے کیا۔ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اس ویڈیو کے اسپانسر ہیں قاری الیاس منشی صاحب۔ یہ ماشاءاللہ بہت آسان انداز میں قرآن کریم کی تجوید سکھاتے ہیں، ان کی آواز بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، اور مختلف لہجوں میں قرآن کریم کو پڑھ کر اپنے چینل پر بھی پیش کر رہے ہیں، اپنے چینل پر تجوید بھی سکھاتے ہیں۔ ان کا واٹس ایپ گروپ بھی ہے، واٹس ایپ پر یہ باقاعدگی سے اور پرائیویٹ طور پر بھی علم تجوید سکھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ ہفت اقسام کو سمجھنے کے لیے آپ کو حروف اصلیہ سمجھنا ضروری ہے۔ عربی زبان کے جو الفاظ ہیں، اسماء ہوں یا افعال ہوں، ان کے اندر کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو اصلی ہوتے ہیں، اور وہ تمام الفاظ میں وہ پائے جا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کتبہ اس نے لکھا، کتبتو میں نے لکھا، تکتبو تم لکھتے ہو، اکتب آپ لکھو، کاتبن لکھنے والا۔ ان سب میں آپ غور کریں گے تو آپ کو کاف، تا اور با ان میں نظر آئے گا۔ تو یہ جو حروف اصلیہ ہوتے ہیں، ان میں سے پہلے کو ہم کہتے ہیں فا کلمہ، دوسرے کو ہم کہتے ہیں عین کلمہ، اور تیسرے کو ہم کہتے ہیں لام کلمہ۔ اب یہ فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ ان کا اس لیے رکھا ہے کہ عربی زبان کی گرامر کے اس حصے کو سمجھنے کے لیے ہم فا، عین اور لام کا سہارا لیتے ہیں۔ ہم گردانیں جو یاد کرتے ہیں تو ماضی مطلق کی گردان مثلا ہم یاد کرتے ہیں فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتنا، فعلتو، فعلنا۔ تو یہ فا، عین اور لام سے چونکہ ہم مشق کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے پہلے حرف کا نام رکھ دیا گیا فا کلمہ، دوسرے حرف کا نام رکھ دیا گیا عین کلمہ، تیسرے حرف کا نام رکھ دیا گیا لام کلمہ۔ اگر 4 حروف اصلیہ ہوں تو چوتھے حرف کا نام رکھتے ہیں لام ثانی، یعنی دوسرا لام کلمہ، تو اس کے پھر ہم بناتے ہیں فا للا۔ ٹھیک ہے، یہ جو حروف اصلیہ ہوتے ہیں فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ، اگر ان میں سے ایک میں بھی حرف علت ہو تو اب وہ حرف علت دیکھا جائے گا کہ فا کلمے میں ہے، عین کلمے میں ہے یا لام کلمے میں ہے۔ آپ کے ذہن میں ممکن ہے سوال پیدا ہو رہا ہو حرف علت کس کو کہتے ہیں؟ تو حروف علت 3 ہیں، واو، الف اور یا۔ تو واو، الف اور یا اگر فا کلمے میں ہے تو اس کو کہتے ہیں مثال۔ یہ نام یاد رکھیے گا، چونکہ یہ 7 قسمیں ہیں تو 7 میں سے پہلی آپ کو پتہ چل گئی مثال۔ اگر عین کلمے میں حرف علت ہو تو اس کا نام ہے اجوف، اگر لام کلمے میں حرف علت ہو تو اس کا نام ہے ناقص۔ اب یہ مثال، اجوف اور ناقص جو ہے اس کو مثال سے لے لیں، مثال سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے فعلا ایک لفظ ہے، اگر یہ ہو وعلا تو یہ ہو جائے گا مثال، اگر یہ ہو عولا تو یہ ہو جائے گا اجوف، اور اگر یہ ہو فعوا تو یہ ہو جائے گا ناقص۔ یعنی حرف علت ہم دیکھیں گے کہاں ہے، میں نے صرف واو لگایا ہے، واو کی جگہ الف ہو، واو کی جگہ یا ہو تو بھی وہ اسی طرح بنے گا۔ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ عام اکثر جو ہے نا وہ بلکہ اصلاً واو اور یا ہی ہوتے ہیں، الف نہیں ہوتا، البتہ تعلیل ہو کر قواعد کی روشنی میں واو اور یا کو الف سے بدل دیا جاتا ہے، جیسے قالا۔ اب دیکھیں قالا میں فا کلمہ قاف ہے تو یہ مثال نہیں ہے، اور عین کلمہ ہے الف تو اس کا مطلب ہے یہ اجوف ہے، اور لام کلمہ ہے لام تو یہ ناقص نہیں ہے۔ تو یعنی مثال ہوگا
اجوف ہوگا یا ناقص ہوگا. اس میں الف جو آ رہا ہے یہ الف اصلا نہیں ہے، اصل میں یہ تھا قولا، واو کو الف سے بدل دیا گیا. تو اسی طرح اس کا مضارع ہے یقول، تو قال یقول جو ہے یہ اجوف ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے مثال سمجھ لیا، اجوف سمجھ لیا اور ناقص کو سمجھ لیا. 7 میں سے 3 قسمیں تو یہ ہو گئی. ان 3 قسموں میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہم بناتے ہیں کہ فا کلمے میں یا تو واو ہوگا یا یا ہوگی. ٹھیک ہے نا، واو ہو تو اس کو کہیں گے مثال واوی، یا ہو تو اس کو کہیں گے مثال یائی. اسی طرح عین کلمے میں اگر واو ہوگا تو ہم کہیں گے اجوف واوی، اور یا ہوگی تو ہم کہیں گے اجوف یائی. لام کلمے میں اگر واو ہوگا تو ہم کہیں گے ناقص واوی، اور اگر یا ہوگی تو ہم کہیں گے ناقص یائی. تو یہ واو اور یا کے اعتبار سے یاد رکھنا یوں ضروری ہے کہ واو آنے کی صورت میں الگ قواعد استعمال ہوتے ہیں، یا آنے کی صورت میں الگ قواعد استعمال ہوتے ہیں. یہ جو حروف علت ہوتے ہیں واو الف اور یا، یہ تبدیل ہو جاتے ہیں اور پھر اس سے صیغہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. ان قواعد کو یاد کرنا پڑتا ہے اور ان تبدیلیوں کو تعلیل کہتے ہیں. یہ تعلیلات یاد کرنی ضروری ہوتی ہیں. 3 چیزیں ہو گئیں. اب ایک چیز اور اس میں ایڈ کر لیں کہ اگر فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمے میں سے 2 جگہ حرف علت ہو، ایک تو ایک جگہ ہے تو وہ ایک نام ہو گیا الگ الگ، لیکن اگر ایک لفظ ہے وہ مثال بھی ہو اور اجوف بھی ہو، یا اجوف بھی ہو اور ناقص بھی ہو، یا مثال بھی ہو اور ناقص بھی ہو بیک وقت. مثلا ولی ایک لفظ ہے، اب آپ نے سنا ہوگا ولی اللہ، ولی کتنا مشہور لفظ ہے. تو ولی میں فا کلمہ واو ہے تو یہ ہو گیا مثال واوی، عین کلمہ لام ہے تو یہ اجوف نہیں ہے، اور لام کلمہ یا ہے تو یہ ہو گیا ناقص یائی. یعنی ولی بیک وقت مثال بھی ہے اور ناقص بھی ہے. تو ایسا ممکن ہے کہ ایک لفظ بیک وقت 3 میں سے کوئی سی بھی 2 قسم بن رہا ہو تو اس کا پھر الگ سے ایک نام ہے، اس کو ہم کہتے ہیں لفیف. لام فا یا فا، لفیف نام اس کا رکھتے ہیں. لفیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لفظ جس کے حروف اصلیہ میں 2 حرف علت ہوتے ہیں. آسان ہو گئی تعریف. تو آپ نے ہفت اقسام میں سے 4 کو سمجھ لیا، مگر ان کی صرف تعریفات آپ کے سامنے آئی ہے. آپ ان کو پہچان تو لیں گے. آپ کے سامنے سوال آئے گا کہ بھئی یہ لفظ جو ہے یہ آپ کے سامنے مثال کے طور پہ ایک لفظ آیا یدعو امتحانی پرچے میں، اور آپ سے پوچھا گیا اس کے 7 اقسام بتائیں، تو آپ بتا دیں گے 7 اقسام میں سے یدعو جو ہے وہ ناقص واوی ہے. کیسے آپ نے پہچانا؟ آپ نے کہا یدعو کی جو یا ہے وہ تو فعل مضارع کی علامت ہے، حروف اس لیے اس کے دال عین اور واو ہے. تو لام کلمے میں چونکہ واو آ رہا ہے لہذا یہ ناقص واوی ہے. لیکن یہ یدعو اصل میں تھا یدعو سے یہ یدعو کیسے بنا، اس کے لیے تعلیل ہوتی ہے. وہ تعلیل ابھی اس سبق میں آپ کو نہیں سکھا رہا. تعلیلات اتنی ساری ہیں، اتنی مشکل ہیں. مشکل تو خیر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، سیکھتے ہوئے تو ہر چیز آسان ہو جاتی ہے. ورنہ تو 7 اقسام بھی مشکل تھی، لیکن ابھی آپ کو پتہ چل گیا ناقص کس کو کہتے ہیں. تو وہ تعلیلات انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے سیکھیں گے. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں اس طرف کہ اگر فا کلمے میں بھی حرف علت نہیں ہے، عین کلمے بھی حرف علت نہیں ہے، لام کلمے میں بھی حرف علت نہیں ہے، تو اب آپ یہ دیکھیں گے کہ کسی ایک میں حمزہ تو نہیں ہے. حمزہ جو چھوٹا عین بنتا ہے نا، حمزہ، اور اردو حروف تہجی کا ایک حرف ہے، ان میں سے کوئی وہ تو نہیں. اچھا وہ حمزہ جو ہے عربی زبان میں جو لکھا جاتا ہے وہ صرف حمزہ کر کے نہیں لکھتے. بسا اوقات الف لکھ کر اس کے اوپر حمزہ ہوتا ہے، اس کے نیچے حمزہ ہوتا ہے. جیسے قرأ اس نے پڑھا، اب اس میں قاف لکھیں گے، را لکھیں گے، پھر الف لکھیں گے، الف کے اوپر حمزہ لکھیں گے، تو یہ حمزہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی چاہے وہ یا کی شکل بنا کر اوپر یا نیچے حمزہ لکھا ہوا ہو، اور کوئی اور صورت ہو واو لکھا ہوا ہو اس کے اوپر حمزہ لکھا ہوا ہو، تو ہر صورت میں وہ حمزہ ہی کہلاتا ہے. آپ اس کو حمزہ کو کیسے پہچانیں گے؟ آ ای او، یہ والی آواز جس کی نکل رہی ہے وہ حمزہ ہے. اب اگر حمزہ جو ہے فا کلمے میں آ جائے، چاہے عین کلمے میں آ جائے، چاہے لام کلمے میں آ جائے، فا کلمے میں آ جائے، جیسے فعل ہے نا، ہم اسی کو بدل دیتے ہیں. اگر فا کو ہٹا کے آپ حمزہ لگاتے تو یہ بن جائے گا اعلی. اگر اعلی عربی زبان میں کوئی استعمال ہونے والا واقعتاً مادہ ہے تو اس سے بننے والے تمام ابواب اور مشتقات کو ہم کہیں گے محموز. اس کا نام ہے محموز. محموز حمزہ سے ہے، یعنی وہ لفظ جس کے فا عین یا لام کلمے میں حمزہ ہے. اسی طرح فعل میں عین کی جگہ اگر آپ حمزہ لگا دیں فعل، تو اب فعل سے بننے والے اگر الفاظ عربی زبان میں استعمال ہوتے ہوں گے وہ سب محموز کہلائیں گے. اسی طرح فعا اگر یہ کوئی لفظ بنتا ہوگا تو یہ سب کے سب بھی محموز کہلائیں گے. تو اب امارا ایک لفظ ہے محموز ہے، قرأ ایک لفظ ہے محموز ہے، سأل ایک لفظ ہے
محموز ہیں۔ سأل سے بننے والے تمام الفاظ سائل، مسئول، یسألو، یسألون، یہ سب کے سب محموز ہیں۔ محموز کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے حروف اصلیہ میں حمزہ پایا جاتا ہے، تو جس کے حروف اصلیہ میں حمزہ پایا جائے اس کو محموز کہتے ہیں۔ ہم نے مثال، اجوف، ناقص، لفیف اور محموز، یہ 5 چیزیں ہم نے الحمدللہ پڑھ لی۔ اب آتی ہے 2 چیزیں رہ جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اب ایک لفظ ہے اس کے اندر حرف علت بھی نہیں ہے اور اس کے اندر حمزہ بھی نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی سے 2 حرف ایک جیسے ہیں بالکل، یعنی ایک حرف 2 مرتبہ آ رہا ہے، جسے مدد ایک لفظ ہے، اس میں فا کلمہ میم ہے، عین کلمہ بھی دال ہے، لام کلمہ بھی دال ہے۔ تو اگر کوئی لفظ ایسا ہو کہ جس میں عین کلمہ اور لام کلمہ ایک جیسے ہوں تو اس کا نام ہے مضاعف۔ میم، ضاد، الف، عین، فا، مضاعف۔ مضاعف اس لفظ کو کہتے ہیں جس کے فا، عین اور لام کلمے میں کوئی 2 حروف ایک جیسے ہوں، جیسے مدہ یا مدو، یہ مدہ میں حروف اصلی ہے مددہ، ٹھیک ہے۔ دادا کو عربی میں کہتے ہیں جد۔ اب یہ جیم، دال اور دال اس کے حروف اصلیہ ہیں، تو چونکہ عین کلمے لام کلمے میں ایک جیسے حروف ہیں لہذا یہ مضاعف ہے۔ اب آتے ہیں آخری لفظ، آخری قسم کی طرف۔ ایک لفظ نہ وہ ناقص ہے، نہ مثال ہے، نہ اجوف ہے، تو چونکہ وہ ناقص، مثال، اجوف تینوں نہیں ہوگا تو وہ لفیف بھی نہیں ہوگا، اور نہ وہ محموز ہے اور نہ وہ مضاعف ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ لفظ صحیح کہلائے گا۔ بالکل صحیح لفظ ہے، یہ پرفیکٹ لفظ ہے۔ صحیح اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اب اس کے اندر کوئی قاعدہ جاری نہیں ہوگا الگ سے، اور یہ وہ ہے جو ہم نے اب تک سارے پڑھ لیے گزشتہ اسباق میں۔ ہم نے جو فتح یفتح سے شروع کر کے ساری گردانیں پڑھی، ہم نے نصر ینصر سے لے کر اور تمام ابواب اور رباعی کے ابواب، یہ سارے ابواب ہم نے جو پڑھے، باب افتعال، باب استفعال، ان کے جتنے بھی مادے ہمارے سامنے آئے ہیں وہ سب صحیح کے مادے تھے، یعنی نہ ان میں حرف علت تھا، نہ ان میں حمزہ تھا، اور نہ ان کے اندر کوئی 2 حرف ایک جیسے تھے۔ اگر 2 حرف ایک جیسے آ جائیں گے مضاف ہو جائے گا، قاعدے جاری ہوں گے، اس کو ہم الگ سے سیکھیں گے۔ حمزہ آ جائے تو اس کے الگ قاعدے جاری ہوتے ہیں، اس کو الگ سے سیکھنا ہے۔ کوئی حرف علت آ جائے تو اس میں قاعدے جاری ہوں گے، اس کو الگ سے سیکھنا ہوگا۔ تو یہ صحیح، مضاف، محموز، یہ 3 ہو گئی۔ پھر مثال، اجوف، ناقص اور لفیف، اس کو اسی ترتیب پر آپ کو یاد کرنا ہے۔ محموز میں ایک چیز آپ کو رہ گئی بتانی کہ اگر فا کلمے کی جگہ حمزہ ہو تو اس کو محموز الفا کہتے ہیں، عین کلمے کی جگہ حمزہ ہو تو اس کو محموز العین کہتے ہیں، لام کلمے کی جگہ حمزہ ہو تو اس کو محموز اللام کہتے ہیں۔ مضاف کے اندر ایک چیز یاد رکھیں کہ رباعی میں، یعنی جس میں 4 حروف اصلیہ ہوتے ہیں، تو اگر ایک چھوڑ کے ایک جیسے ہوں، یعنی پہلا اور تیسرا ایک حرف ہے اور دوسرا اور چوتھا ایک حرف ہے، تو اس کو مضاف کہتے ہیں، وہ بھی مضاف ہوتا ہے۔ جیسے زمزم ایک لفظ ہے، اب یہ زمزم اگر رباعی سے زمزم یزمزم استعمال کریں گے تو یہ مضاف ہوگا، کیونکہ اس کا پہلا، تیسرا اور دوسرا، چوتھا ایک جیسے ہیں۔ فدمدم علیہم، اس میں جو دمدمہ کا لفظ ہے یہ رباعی کا مضاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ۔ چینل کو اگر فائدہ مند سمجھتے ہیں اپنے لیے تو اس آئیکن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں۔ اس چینل کی سب سے آخری ویڈیو دیکھنے کے لیے اس آئیکن پر کلک کریں۔